یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا ہے، مخالف ماحول بن رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہماری نسل کا کیا ہوگا۔ دوستو عزیزو، اولیاء اعظام نے، صادقین کی جماعت نے، علماء ربانیین نے قرآن و حدیث کی بے شمار کاغذات کو کھنگال کر چند باتیں بتائی، وہ اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے۔ ایمان کا تحفظ کرنا، ایمان کو بچانا، ایمان کو بڑھانا، ایمان کی حفاظت کرنا، موت تک جمے رہنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ یقین آنے تک۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے یہاں یقین سے مطلب موت ہے۔ ہر چیز کے شک کرنے والے موجود ہیں، ہر چیز کے انکار کرنے والے موجود ہیں، شک پیدا کرنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا نام اس آیت مبارکہ کے اندر یقین سے دے دیا ہے۔ موت کا آنا یقینی ہے، موت تک تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ ہم شکر ادا کریں گے اپنے ایمان پر، موجودہ ایمان پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے ضرور بضرور ہم تمہیں اس نعمت میں زیادتی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اس ایمان پر ہم شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے گا، ایمان میں ترقی نصیب فرمائے گا، ایمان پر بچائے گا، ایمان پر ہماری زندگی گزرے گی، ایمان پر ہماری موت آئے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچ کہنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا جب اللہ ایمان بڑھائیں گے، ایمان اضافہ فرمائیں گے شکر ادا کرنے پر، کہ ہم مرتد نہیں ہوں گے، ہماری اولاد مرتد نہیں ہو پائے گی، ہماری نسل مرتد ہو نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایمان پر موجودہ جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا اس پر ہمارے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایمان میں اضافہ فرمایا، اور جو نعمت اللہ دیتے ہیں اس کو چھین نہیں لیتے، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ دوبارہ محروم نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص دھیان رکھنی چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے، ابھی اپنے دل میں شکر بجا لائیں، پھر جیسے موقع ملے بعد عشاء سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کریں، اس نیت سے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اور مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کے اہتمام پر ہماری موت ایمان پر آئے گی، اور 70 گنا نماز کا اضافہ ثواب میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ نہ سواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کی خوشبو ہے، گندگی دور کر دینے والی ہے مسواک کا اہتمام، اور رب کی رضامندی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح کے نکلتے وقت بالکل آسانی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ وَتُسَهِّلُ عند الروح وتذکر شہادت الکلمہ عند الموت، موت کے وقت کلمہ شہادت زبان سے جاری فرما دیتے ہیں۔ ہم اس کو معمولی عمل سمجھ رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، ہر ایک کے جیب میں، اپنے گھر میں، دفتر میں، جیب میں 2-4 مسواکیں رکھ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں جہاں بندہ وقت گزار رہا ہے وہاں مسواک رکھے، مسواک کا اہتمام کرے۔
70 بیماریوں سے نجات بھی ہے، 70 گنا ثواب نماز کا اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری موت ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تیسری بات، ہم روزانہ اذان سن رہے ہیں، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، روزانہ ہماری زبان سے، ہمارے آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر اس کا اہتمام کر نہیں پاتے۔ ٹھان لیں اور اس کا اہتمام کر لیں تو دوستو عزیزو، پھر ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی سرخروئی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مقدر فرمائے گا۔ اذان کے کلمات دہرائیں، اذان کا جواب کہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد۔ بخاری شریف میں انک لا تخلف الميعاد نہیں ہے، بیہقی میں ہے، لیکن حضرات محدثین نے دونوں روایتوں کو جوڑ کر اذان کے بعد کی دعا کو اس طرح تکمیل فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام فرماتا ہے، حلت لہو شفاعتی، محدثین کرام نے لکھا ہے ای وجبت لہو شفاعتی، میری سفارش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو گئی ہے، جو اذان کا جواب کا اہتمام فرماتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے سفارش اسی کو نصیب ہوگی قیامت کے روز حشر کے میدان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار وہی ہوگا جس کا موت ایمان پر ہے، جو ایمان کے ساتھ جس کی روح قبض ہو چکی ہے، ایمان پر جس کی موت ہو چکی ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت سفارش فرمائیں گے۔ ہم جس کو ہلکے میں لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، دوستو عزیزو، اتنی بڑی راز ہمارے دنیا کی کامیابی کی، ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اذان کے بعد کی دعا کا پڑھنے کا اہتمام، اذان کے کلمات کے جواب اذان کے کلمات ہی سے دہرانے کا اہتمام ہم کر لیں تو ضرور بھی ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، سجدے میں گریں گے۔ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، یا حبیبی ارفع رأسک وقل تسمع واسأل تعطى اشفع تشفع، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مانگ کو پورا کریں گے، آپ سوال کیجئے جواب دیا جائے گا، آپ سفارش کرنا شروع کر دیجئے، آپ کی سفارش کو بھی ہم قبول کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، مقام محمود پر فائز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں مقام محمود پر کوئی فائز نہیں ہے، کوئی پیغمبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہیں، اور مقام محمود پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دعاؤں کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میدان محشر میں میری امت کے حق میں دعا مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی اٹھیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، اس وقت سفارش کرنا شروع کر دیں گے، جو اذان کا جواب کہنے والے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے دوستو عزیزو ان باتوں کا اہتمام فرمائیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، پھر ہم ہماری جنت میں تمہیں داخل فرمائیں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے پہلے فرمایا میرے خاص بندوں میں تم داخل ہو جاؤ، پہلے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، اہل اللہ کا تذکرہ فرمایا، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، آنا جانا، اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ اجازت یافتہ حضرات آپ کے درمیان بھی موجود ہے، آپ کے شہر میں بھی موجود ہے، ذکر کے حلقے سجائیں، صبح شام مجالس قائم کریں، ہفتے واری مجالس قائم کریں، ماہانہ واری مجالس قائم کریں، اللہ اللہ کریں تو پھر یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ ابھی ہمارے مفتی جنید صاحب کے بڑے بھائی ہیں مولانا سعید رحمانی صاحب،
حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے اجازت سے نوازا ہے. اب آپس کے مشورے کے ذریعے سے جہاں وہ بیٹھیں گے، جہاں ذکر کی تلقین شروع ہو جائے گی، جہاں مجلس شروع ہو جائے گی، وہاں آنا جانا رکھیں تو ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی یہ فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے مصداق ہم بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر شکر بجا لانے کی اور مسواک کا اہتمام کرنے کی اور اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، صدقہ دیتے رہیں. صدقہ پر بھی ایمان پر موت نصیب ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان صدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. بری موت سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. صدقہ جو کرے گا تھوڑا زیادہ جتنا بھی اخلاص کے ساتھ ہم خرچ کریں گے، اس کی برکت سے دنیا کی بلائیں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کا غصے کو بجھانے والا عمل ہے صدقہ. اور دوسری بات فرمایا وَتَدْفَعُ أَيْ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السَّوْءِ. بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. بری موت کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. اچھی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ چار باتیں آپ مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے ملک میں کتنے بھی بڑے فتنے آ جائیں، کتنے بھی ظلم و جابر کے حکمران آ جائیں، ہمارے سینوں سے ہمارے ایمان کو، ہمارے نسل کے سینوں سے ہمارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. مختصر اعمال ہے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس پر بڑے بڑے وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اضافہ فرمائے، زیادتی نصیب فرمائے. ایمان کی حفاظت کی تدبیریں، دعائیں، اعمال اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين يا رب العالمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا فعالا لما تريد يا بديع السماوات والأرض. یا الہ العالمین ہم سب کے خطایا کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ نصیب فرما دیجئے. آپ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. آپ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہمارا بالکل یا احتراز فرما دیجئے. ظاہری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. امراض باطنہ سے حفاظت فرمائیے. اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے. کینہ، کپٹ، حسد، بغض سے حفاظت فرما دیجئے. تمام مسلمان آپس میں شیر شکر کی طرح مل جل کر پیار محبت کے ساتھ دنیاوی کام اور دینی کام سر انجام دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. شیطنت سے، نفسانی خواہشات سے حفاظت فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. بے اولاد کو اولاد نصیب فرما دیجئے. اللہ بڑی ڈگریاں کیے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں، صحیح ملازمت، حلال روزگاری نصیب فرما دیجئے. والدین کی اللہ حسن سلوک نصیب فرما دیجئے. اساتذہ کا ادب نصیب فرما دیجئے. اہل اللہ کے پاس آمد و رفت جاری رکھ دیجئے. یا الہ العالمین حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں، نیک خواہشات، نیک دعائیں روزانہ خلوت میں جلوت میں کرتے رہتے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول اور منظور فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.